میرا خیال ہے تیاری کر کے نہیں آئے. آپ بالکل تیاری کر کے نہیں آئے. اور مسٹر ایڈیٹر اگر آپ نے یہ کٹ کیا تو بہت زیادتی ہوگی. آج تک زندگی میں میرے خیال سے ہزاروں یا سینکڑوں ہاتھ تو دیکھے ہوں گے. لفظ لاکھوں استعمال کیجیے گا. اچھا. تاکہ آپ کا بھرم رہ جائے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے لاکھوں ہاتھ دیکھے. میں نے تو کیا ہی نہیں. کہ آپ نے کہا تھا کہ بنی گالا میں عمران خان کے لیے ایک ہیلی کاپٹر آئے گا. وہ تو خیر چلیں ایسا ہوا نہیں. کیا ابھی ٹرمپ کا جہاز آیا؟ آپ نے حافظ آصف منیر صاحب کا ہاتھ دیکھا؟ جی کسی بھی ہاتھ سے ابھی تک متاثر نہیں ہوا. کہ یار ہاتھ نہیں چیک کرانا تاڑیاں 3 نیکیاں کٹ ہو جان گیا. جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ ملک صاحب میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. میں 3 اسٹار جنرل ہوں, کور کمانڈر کشاوالا بھی ہوں, لیکن میں 4 اسٹار نہیں بن سکتا. میں نے کہا آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے. یہ جو پامسٹری کی چیزیں دریافت کی ہیں, یہ کیا سر ایسی خاص چیزیں ہیں جو آپ نے دریافت کی ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھی اس دنیا میں؟ 32 راجا یوگ, 101 غیر معمولی علامات. ویل اگر جو ہے نا مجھے ٹائٹ بہت کر کے رکھتے ہیں. آپ نے صدر زرداری صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہوگا. کیا ان کے ہاتھ میں بیٹے کا وزیر اعظم بننا لکھا؟ بہادر شاہ ظفر کے باپ کے ہاتھ میں لکھا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے پوری مغلیہ سلطنت کا تختہ الٹوا کے رکھ دے گا اور ستیہ ناش مار دے گا. کہتے ہیں کوئی گنجا ہونا کہ نصیب بڑے اچھے ہیں. میاں صاحب کا ہاتھ دیکھا تھا تو کیا وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ تب کروا لیا تھا انہوں نے؟ جو ٹرانسپلانٹ کو بہت برا سمجھتے تھے مولانا طارق جمیل صاحب نے صبح ٹرانسپلانٹ کرا لیا ہے. آن دا ریکارڈ ہے جی یہ بات. شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ 100 سال چلتے رہے, یوں کر کے ڈنگ مارتے ہیں, پورے جسم میں زہر اتار دیتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. پتہ اس وقت لگتا ہے یا تو بندہ پھڑک جاتا ہے یا پھڑک رہا ہوتا ہے. میں نے اسی لیے کہا نا کہ آپ نے تیاری نہیں کی. نہیں, میں نے کہا نا کہ تیاری نہیں آپ نے کی. مجھے کہا گیا کہ آپ جنرل فیض صاحب ملنا چاہتے ہیں. آپ وہ جنرل فیض کے تو نہیں جو بشرا بی بی کے پاس رکھوائے ہوئے تھے؟ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, بسترے میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا کہ بشرا بی بی میرے پاس تشریف لائیں. یہ کلپ جو ہے بشرا بی بی تک نہیں جائے گا. یہ جو میں بول رہا ہوں خان صاحب تک نہیں جائے گا. ارے بابا سوشل میڈیا کا دور ہے, کیسی بات کر رہے ہیں. بشرا بی بی آپ کو تو کوئی یقین دلوایا تھا خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بننے جا رہے ہیں. اب اس پیش گوئی کا سب سے بڑا فائدہ بشرا بی بی کو یہ ہوا کہ جادو ٹونے سے کوئی پرائم منسٹر نہیں بنتا. آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد. آپ نے ایک عورت کو ہم پہ مسلط کروا دیا. آپ چاہتے یہ بات پبلکلی تب بتاتے, وہ ہمارے مسلط نہ ہوتی تو. کہ بابا جی ایک فون کال آتی ہے, جی میرا نام عثمان بزدار ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. عثمان بزدار صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ صرف ایک ہی سوال ہے, میں چیف منسٹر پنجاب بن جاؤں گا. جی مریم نواز صاحب کے ہاتھ میں یوں کر کے یہ لکیر پائی جاتی ہے, یہ فاصلہ اور یہ والی پور جو ہے یہ لمبی ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پر بھی تھی. گل ہے کہ تسی یوتھیا کو گالاں کھاؤ ہی کھاؤ. یہ بندہ اندر سے گندا ہے. السلام علیکم جی, ویری ویلکم ٹو مائی اندر پوڈ کاسٹ شو. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں, وہ ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کا کردار ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سیاست کے اندر, ہماری زندگیوں کے اندر, ہمارے فیوچر کے اندر ہے. بہت بڑے پامسٹ ہیں. اگر نئے لاس ڈیفائن کسی نے کیے ہیں تو وہ صرف پاکستان میں انہوں نے کی ہیں. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں ایک آپ سے چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا. سر وسٹن چرچل ایک دفعہ کلاس میں بیٹھے تھے, تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نہاتے نہیں ہیں. تو ان کی ٹیچر نے ان کے ہاتھ دور سے دیکھے تو ہاتھ کافی زیادہ گندے تھے. تو انہوں نے کہا چرچل میرے پاس آؤ. تو ان کو سمجھ لگی کہ یہ میرے ہاتھ چیک کریں گی. تو انہوں نے فوراً ہی اپنے ہاتھ پہ تھوک پھینکا اور اپنی پینٹ کے ساتھ اس کو رب کیا. ان کا اپنا ہاتھ دکھاؤ. تو انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا. تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ مجھے تم اس سے زیادہ گندا کوئی اور ہاتھ دکھا دو تو میں تمہیں اسکول سے نہیں نکالوں گی. یعنی کہ انہوں نے انگریزی میں بولا کہ جسٹ گیو می اندر گڈ ریزن کہ میں تمہیں اسکول سے نہ نکالوں. تو اپنی جیب سے دوسرا ہاتھ نکال لیتے ہیں وہ. تو آج ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ صادق ملک صاحب, پامسٹری کے بے تاج بادشاہ, بہت زیادہ لاز بنائے انہوں نے, پامسٹری کی چیزیں دریافت کی. انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا. سر تھینک یو, ویری ویلکم ٹو دا شو. سر بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل ٹھیک ہوں. کتنے گندے ہاتھ دیکھے آج تک آپ نے؟ ہاتھ گندے نہیں, بندہ جب اندر سے گندا ہو تو ہاتھ گندے ہوتے ہیں. بے شک کسی ایسے بات صوف سے دھوئے ہوں اور اوپر لوشن لگایا ہو جس سے ہاتھوں کی چمک پڑوسیوں کے گھر میں جاتی ہو, وہ بھی ہاتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اندر سے گندا ہے. اہم چیز ہاتھوں کی یہ ہے کہ وہ ہاتھ گندے یا اچھے نہیں ہوتے, وہ پہچان کرواتے ہیں تو وہ گندا گندا ہی رہتا ہے اور چنگا چنگا ہی رہتا ہے. اور ہاتھوں کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہاتھ دیکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ اندر سے گندا ہے کہ باہر سے گندا ہے. سر کتنے بندے آپ کو آج کل, کیونکہ آپ نے پاکستان کے ہر ٹاپ ٹیئر کے بندے کے ہاتھ دیکھے ہیں, اندر سے گندے کتنے ہیں؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ خوبیوں خامیوں سے انسان بھرا ہے. اس پر اس طرح سے بات کریں گے کہ حضرت انسان کے اندر 7 قسم کی انرجی پائی جاتی ہے, 5 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو. اچھا, یہاں میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ جو 5 پازیٹیو انرجیز ہیں
اللہ پاک نے ان کو یہ 5 انگلیاں عطا کی. جو 2 نیگیٹو انرجی ہیں ان کو یہ انگلیاں عطا نہیں کی. یہ ٹوٹل 7 قسم کی انرجیز ہیں. بائی برتھ جتنا بندہ گند لے کر پیدا ہوتا ہے وہی گندگی یہ جو 5 انگلیاں ہیں یہ روزانہ نہیں یعنی 24 آور انسان کے اندر پازیٹیو انرجیز پیدا کرتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم و تربیت. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کہاں بیٹھے، کس محفل میں بیٹھے، کس طرح کے لوگوں میں بیٹھے، اس کے اثرات آپ کی زندگی پر ہوتے ہیں اور یہ گندگی آپ دبا کے رکھتے ہیں. اگر آپ ان گندے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئے جا کر تو پھر گندے در گندے ہو جائیں گے اور گندے در گندے لوگوں کے ہاتھوں پر یہ جتنی بھی گندگی ہے وہ اسی طرح سے دیکھی جاتی ہے جس طرح سے آپ کو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. واللہ اعلم بالصواب. سر آپ نے سوال کو میرے کسی اور سائڈ پہ لے کے، لیکن مجھے اسپیسیفکلی بتائیں، آپ نے پاکستان کے اندر آپ نے حافظ عاصم منیر صاحب کا ہاتھ دیکھا؟ جی اس طرح سے نہیں ہے. نہیں، آپ نے عمران خان کے ہاتھ دیکھے، آپ نے ڈفرینٹ نہیں لوگوں ہوتا کہ میں اہم شخصیات کو کون ہوتا ہوں کہ یہ کہوں کہ وہ گندا ہے. نہیں، اچھے بھی تو ہوں گے نا ان میں سے. ایک ہی بات ہے جو میرے پاس تشریف لاتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہاتھ دیکھنے کے بعد ہر اچھی بات جو ہے وہ میں ڈلیور کرتا ہوں پبلکلی، اور وہ اچھی بات جو نہیں ہے بالکل ڈلیور نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ میں پروفیشنل ہوں اور اسے راز کہتے ہیں. اور راز کو سمجھنا ضروری ہے. ہر بات راز نہیں ہوتی. ساری گفتگو کے اندر ایک چھوٹا سا راز ہوتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ رکھ لیا جاتا ہے. اچھا، کبھی ایسے ویسے ہوا کہ آپ نے پاکستان میں بے شمار سیاستدانوں کے ہاتھ دیکھے، مختلف، مجھے امید ہے ایکٹریسز کے بھی، اور پاکستان کے ٹاپ جو نوچ پرسنالٹیز آپ نے ان کے ہاتھ دیکھے، یہ بتا سکتے ہیں کہ سب سے اچھے ہاتھ کی لکیریں آپ نے کس کی پائیں؟ کیونکہ جس طرح مشہور ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی پتہ نہیں 6 انگلیاں ہیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں بہت ڈفرینٹ ہیں، ہم نے تو سنا ہے، تو کیا ایسا سچ ہے؟ اچھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ کسی دیوانے کی باتیں ہیں. میں دیوانوں کی باتیں نہیں کرتا، خود ہی دیوانہ ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا کا دیوانہ ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کچھ مفروضوں پر چیزیں بیس کرتی ہیں، تو یہ آپ کی بات بھی ایک مفروضے پر بیس کرتی ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اچھا سر، وہ محمد بن قاسم تھے، انہوں نے جب ہاتھ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں جنگ جیت رہا ہوں کہ نہیں جیت رہا، تو انہوں نے لکیر ماری اور کہا جی کہ، اور وہ جنگ جیت بھی آئے. تو کیا لکیریں اگر اتنی زیادہ، اگر اس کے اوپر لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے اپنی ہاتھوں کی لکیروں پر، تو یہ امپرووائز ہو جاتی ہیں، ان کو چینج کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا، میں اپنے دوستوں کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا میرے جیسے مٹھے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک اتنا دھکیا نوس قسم کا مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. چھری سے لکیریں نہیں بنتی، زخم ہو جاتے ہیں، اور وہ زخم کا نشان جو ہے لائف ٹائم ختم نہیں ہوتا، ہاتھوں پر نظر آتا رہتا ہے کہ یہ چھری سے زخم بنا ہے، لکیر نہیں بنتی. لکیروں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ سب سے لکیروں کے نیچے ایک جال سا بنا ہوتا ہے. یہ جو جال سا بنا ہوتا ہے اسے باریک ریشمی لکیروں کا جال کہتے ہیں، اسے رجز بھی کہتے ہیں. ان سے لکیریں بنتی اور بگڑتی ہیں. مثال کے طور پر یوں کر کے اگر وہ جال جا رہا ہے اور مقدر کی لکیر بھی یوں جا رہی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑی محنت سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے. اگر یوں کر کے جال جا رہا ہے اور مقدر کی لکیر یوں کر کے جا کے کوشش کر رہی ہے اس کو کاٹنے کی، تو آپ سمجھیے کہ ایسے شخص کو 10 سال لگیں گے اس شخص کے 2 سال کے مقابلے میں اتنی ترقی کے کہ جس کے جال اس طرح سے جا رہا ہے. تو یہ پامسٹری بنیادی طور پر بہت ہی مشکل ترین علم ہے، جس وجہ سے لوگ بڑے آسانی سے ادھر کے ادھر کے ٹوٹکے 4 یاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے ایک باقاعدہ دماغ چاہیے، اور وہاں سے ارک ریزی کے بعد صرف ایک جملہ باہر نکلتا ہے جو ڈلیور کیا جاتا ہے. واللہ اعلم بالصواب.
سر یہ جو آپ نالج کی بات بتا رہے ہیں پامسٹری کا، یہ نالج ایکسپیرینس کے ساتھ آتا ہے کہ زیادہ پڑھ کے آتا ہے؟ جب لفظ پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز پڑھنا ہوتی ہے. ایک لیکچر جو ہے ڈلیور کرتا ہے پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو، کتنا کس نے پک کیا، پڑھنا سب کو پڑتا ہے، کتنا کس نے پک کیا، کس کی کتنی ذہانت اور شوق تھا، اس پر جا کر بیس کرتا ہے کہ وہ پھر اپنی ذہانت اور شوق کے نتیجے میں جو اس نے پایا وہ پھر آگے چل کر ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. سر پاکستان جیسے معاشرے میں یہاں پر ڈفرینٹ سیکٹس ہیں، تو ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا، سنایا گیا، ایک مفروضہ اب آپ اس کو کہہ لیں، لیکن میں نے تو یہ بڑا کہ یار ہاتھ نہیں چیک کرانا تاڑیاں 3 نیکیاں کٹ ہو جن گیاں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ کسی مولوی سے جا کر پوچھے. دروغ برگرد نے راوی، اس وقت 422 مذاہب جو ہیں رجسٹ کرتے ہیں، اس میں ایک مسلم بھی ہے. اب بقول آپ کے اسی طرح سے بھی مان لیا جائے تو میں 422 کا پامسٹ ہوں، ایک مجھے ہاتھ نہ دکھائے. کیوں؟ اس لیے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. کسی جگہ نہیں لکھا، کوئی بھی کتاب میں کسی جگہ درج نہیں ہے کہ ہاتھ دیکھنا منع ہے. اگر دکھانا منع ہے تو نہ دکھائیں. میں 421 کے دیکھ رہا ہوں، 421 کے ہاں دیکھنا منع نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. آج تک زندگی میں میرے خیال سے ہزاروں یا سینکڑوں ہاتھ تو دیکھے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا میرا خیال ہے تیاری کر کے نہیں آئے. آپ بالکل تیاری کر کے نہیں آئے. اور مسٹر ایڈیٹر اگر آپ نے یہ کٹ کیا تو بہت زیادتی ہوگی. نہیں، آپ نے ویسے کتنے ہاتھ آپ نے دیکھے؟ لفظ لاکھوں استعمال کیجیے گا. اچھا، تاکہ آپ کا بھرم رہ جائے. میں اب اتنے بول سکتا ہوں. اچھا میں آتا ہوں سر. سر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے لاکھوں ہاتھ دیکھے. میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. آپ سوال کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے لاکھوں ہاتھ دیکھے؟ آپ سوال کریں نا. ہاں سر، آپ نے آج تک کتنے ہاتھ دیکھے؟ اچھا، یہ میں کٹ کے بغیر لگاؤں گا سارا. میں نے تقریباً کوئی لاکھوں کے اعتبار سے ہاتھ دیکھے ہیں، جس میں پازیٹیو نیگیٹو 7 قسم کے ہاتھوں کی ترتیب بھی انہی دیکھے گئے ہاتھوں سے بنائی. اور آگے چل کر جتنا بھی میں نے کام کیا اور کرنے جا رہا ہوں، میرا سارا ریورس انجینئرنگ کے نتیجے میں ہوا ہے. تو ہر طرح کے ہاتھ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور وہ لاکھوں کے اعتبار سے ہیں. سر، ان کے اندر جب آپ نے ہاتھ دیکھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ آپ نیگیٹو باتیں راز ہوتی ہیں جو آپ نہیں بتاتے، اور کچھ پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی بات آپ کو پتہ لگ جائے ہو نیگیٹو، اور اس کو بتانا ضروری ہو جس سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہو، تو کیا آپ اسے شیئر کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کا نیگیٹو پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے گا. اس طرح سے ہے کہ آپ جس نیگیٹو کی بات کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے جو اچھا پامسٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھوں کے جب وہ یوں کر کے ہینڈ پرنٹ لیتا ہے تو اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ میں جس شخص کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں اس میں کتنی ول پاور ہے، کتنا سینسٹیو ہے، کس حد تک میں اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. ایسی بات نہ کر دوں جس سے خوف زدہ ہو جائے، اتنا میں اسے الجھا نہ دوں کہ یہ الجھ جائے. یہ ساری کی ساری اچھے پروفیشنل پامسٹ میں ہونی چاہیے. اس میں نیگیٹو پازیٹیو نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف بتانا مقصود ہوتا ہے، اور بتانے کے 1000 طریقے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی بھی مرد کے ہاتھ پر بیوی پہلے ایکسپائر ہونے کی علامات پائی جائیں تو میں کبھی نہیں اسے کہتا کہ آپ رنڈوا ہو جائیں گے. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے طویل عمر پائیں گے. مطلب ڈلیور کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. آپ نے نیگیٹو کو کتنے اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے، آپ کی اسکولنگ کس طرح سے ہوئی ہے، آپ کا کالج کس طرح سے ہوا ہے، آپ کی یونیورسٹی کس طرح سے ہوئی ہے، وہ اس کے پیچھے ورکنگ پوزیشن میں ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ نے ڈلیور کرنا ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. سر، یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو پامسٹری کی چیزیں دریافت کی ہیں. یہ کیا سر ایسی خاص چیزیں ہیں جو آپ نے دریافت کی ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھی اس دنیا میں؟ اچھا، اس طرح سے ہے جی کہ کروڑوں سال پہلے سے لے کر آج سے 300 سال پہلے
جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، اس کو جناب کیرو نے کتابی شکل دی اور میں کیرو کا فالوور ہوں۔ پھر اس کے بعد جب میں اس فیلڈ میں آیا تو بہت زبردست قسم کے ریزی کے بعد بھی ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے جو لوگ پوچھتے تھے۔ میں نے پھر اسے اثر نو دوبارہ سے، جس طرح سے میں پہلے کہہ کر گیا ہوں کہ ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص مجھے بتاتا ہے کہ آپ اس طرح کی ذہانت ہے، اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں، اس قسم کی آپ کی سچویشن ہے، تو میں آپ کے ہاتھ کی ڈرائنگ بنا دوں گا۔ تو اس ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کا ہاتھ دیکھ کر سارا کچھ بتا سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں بولتے جائیں تو میں آپ کے ہاتھ کی ڈرائنگ بنوا دوں گا۔ جس وقت جس کا جی چاہے تشریف لائے، دونوں چیزیں اللہ کی مہربانی سے آپ کو میسر ہوں گی۔ ہاتھوں کی ڈرائنگ بھی بنا کے دے سکتا ہوں بفضل ہی تعالیٰ، اور ہاتھ دیکھنے کے بارے میں آپ رائے رکھتے ہیں جو بھی، وہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ بسم اللہ جی۔ اچھا سر، یہ آپ کی کیونکہ میں آنیسٹلی میں اپنے آپ کو ایک لیفٹسٹ بولتا نہیں ہوں، میں ہوں بھی مارکسسٹ ہوں، لینن کو پسند کرتا ہوں، تو میں اگر لیفٹ کی سیاست پہ بلیو کرتا ہوں یا لیفٹ ونگ آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتا ہوں، تو میں جو ایسی چیز ہوتے ہیں پرسنلی ان کو نہیں مانتا۔ تو میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے تھوڑی بہت تیاری کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ویسے تو آپ کی بے شمار ہسٹری ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو مجھے ایک وہ پتہ چلا کہ کئی پروفیسیز ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اور آپ کی ایسی بے شمار ہیں، لیکن کئی ایسی بھی ہیں جو نہیں ٹھیک ہوئیں۔ ایک ہوتی ہے بلنڈر، جسے غلطی کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے مسٹیک ہو جانا کوئی بات نہیں، یہ 100 نمبر میں سے 33 میں آئیں تو بندہ پاس ہو جاتا ہے، 33 والا پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے بلنڈر ہوتا ہے کہ پیپر ہی خالی دے دیا۔ اگر کوئی بھی پیش گوئی بلنڈر کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کی باقاعدہ قوم سے معافی مانگ کے گھر چلے جانا چاہیے۔ میری 20 سال کے بعد پہلی پیش گوئی غلط ہوئی تھی تو میں پوری قوم سے معافی مانگ کے گھر چلا گیا تھا، اور پھر میں آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں تھوڑا سا مزید اس کو لنک کر کے بول دیتا ہوں کہ پھر میں نے نیو لاز آف پامسٹ سوائے صادق ملک پامسٹ بنائے، اور 300 سال تک جو لکھا گیا اس کو آگے چل کر بڑھایا، اور ریورس انجینئرنگ کے نتیجے میں 7 نئے قسم کے ہاتھ، 7 انرجیز کی اس سے میں پہلے بات کر چکا، 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور پھر اس کے علاوہ نمائشی خط جن پر میں ابھی کام نہیں کر سکا وہ موجود ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں ان پر کام کر رہا ہوں، میرے بعد پھر آنے والے اس پر کام کریں گے۔ چونکہ دہشت شناسی بنیادی طور پر ایک مفروضے کا درجہ رکھتی ہے، اس کو ہم مشاہدے کی منزل پر لے کر آئے ہیں اور سائنس کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے جب تک میں بیٹھا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سائنس کی طرف لے جاؤں۔ اگر نہ لے جا سکا تو میرے آنے والوں کے لیے راستہ بنا کے جا رہا ہوں کہ وہ اس کو سائنس کی طرف لے جائیں گے، اور سائنس 2+2 4 ہوتی ہے، سائنس 2+2 3 5 نہیں ہوتی، اس میں مسٹیک کی گنجائش تو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نیگیٹو اور پازیٹیو کو آپ جب کرنٹ دینے کے بعد بلب لگاتے ہیں تو وہ روشن ہوتا ہے۔ اب پیچھے سے کوئی مسٹیک ہو جائے، بلب روشن نہ ہو تو اسے مسٹیک کہیں گے، لیکن اس کے کلیے قاعدے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، وہ سائنس کا کلیہ قاعدہ ہے، اور 2+2 4 ہے۔ سر کوئی اسکول بھی آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو آپ اتنا علم اب آپ نے اکٹھا کیا، آپ نے اتنی ریسرچ کی، یہ ضائع نہ ہو آپ کے بعد، یہ آگے اس کو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چلائیں؟ اس کے لیے میں نے 5 والیوم پر مشتمل نیو لاز آف پامسٹ بائی صادق ملک پامسٹ لکھی ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے سے منگوا چکے ہیں۔ میرے واٹس ایپ پر باقاعدگی سے ایک جملہ لکھنا پڑتا ہے کہ جو مجھے بھیج دیں، میں وہ فری بھیج دیتا ہوں، اور اس کو اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ جس طرح سے آپ کا گوگل آپ کی غلطی درست کرواتا ہے، اگر آپ مجھے پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہیں اور کیرو کو پڑھا ہے تو پھر جہاں آپ غلطی کریں گے، جہاں آپ مسٹیک کریں گے، وہ خود بخود
اٹیلی نہیں کرے گا. مثال کے طور پر ہاتھوں کی ساخت یہ ہے, مقدر کی لکیر کا میں نے علیحدہ جملہ بنا کے آپ کو دے دیا. اب اگر یہ آپس میں اٹیلی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہیں مسٹیک ہو رہی ہے, تو آپ خود ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میں نے جو لکھا ہے وہ باقاعدگی سے اس طرح سے لکھا ہے کہ آپ خود ہی اس پر ماسٹرز کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت ہے. واللہ علم بالصواب. سر اچھا سر, یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں, ایک آپ کی پریڈکشن میں نے سنی اور آپ نے بھی خود بڑے دل سے بتایا, اگر ہو جائے تو اس میں میں نے معذرت کی عوام سے, کہ آپ نے کہا تھا کہ بنی گالہ میں عمران خان کے لیے ایک ہیلی کاپٹر آئے گا اور اس کو لے جائے گا. کیا وہ تو خیر چلیں ایسا ہوا نہیں, تو کیا ابھی ٹرمپ کا جہاز آئے گا؟ آپ کو کس نے کہا نہیں ہوگا؟ اچھا ابھی, اچھا آپ آنا ہے ابھی؟ وہ نہیں, میں نے اسی لیے کہا نا کہ آپ نے تیاری نہیں کی. نہیں ابھی آنا ہے. نہیں, میں نے کہا نا کہ تیاری نہیں آپ نے کی. اس طرح سے ہے کہ ایک زبردست قسم کا پوڈ کاسٹ ہوا جو 3.7 ملین پہ آج بھی پڑا ہوا ہے. اس میں میرے سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ خان صاحب نے اپنے گرد چاروں طرف ایک بہت بڑا حصار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں کے جتنے بھی نجومی ہیں وہ فرما رہے تھے کہ انہوں کوئی نہیں لے کے جا سکتا. تو کوئی کہہ رہا تھا نجومی کہ ان کے لیے بنی گالہ زیادہ بہتر ہے, ان کے لیے یہ بہتر ہے. تو سارے نجومی کہہ رہے تھے ان کے لیے یہ زمان پارک بہت زیادہ بہتر ہے. تو اس کے جواب میں نے یہ ایک لفظ استعمال کیا تھا, جملہ, کہ بابا جی بنی گالہ اس کر کے نہیں جاندے کہ 3 ہیلی کاپٹر اس طرح کر کے آن گے تو کہیں گے چلو بابا جی چلیے. یہاں وہ اپنا حصار بنا کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں, اور میں نے باقاعدگی سے کہا کہ وہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب جیل چلے گئے تو باقاعدگی سے کہا کہ وہ جیل میں جا کر اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنی شرائط پر باہر آنا پسند کریں گے, ان کی شرائط پر باہر نہیں آئیں گے. واللہ عالم بالصواب. نہیں, پھر تو میری مسٹیک ہے اگر میں نے بات کی. آپ کی تو پروفیسی ٹھیک رہی ہے. جی اللہ کی مہربانی سے. اب بتائیں کہ ٹرمپ جہاز بھیجے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا. 1 ماں 7 بیٹے پیدا کرتی ہے. تو یہ تو آپ نے نجومیوں پامسٹوں والی بات کی کہ جتنے بھی ستارہ شناس ہیں نا, اب ان کی پیش گوئیاں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. امریکہ کے الیکشن کب ہو رہے ہیں تو کہیں گے کہ اس سن اور اس مہینے میں چینج آ رہی ہے. چیف جج کو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے تو اس مہینے میں چینج آ رہی ہے. ان کی ساری جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں وہ پیش گوئیاں نہیں ہوتی, بلکہ ایک ایونٹ کو لیتے ہیں کہ یہ ایونٹ آ رہا ہے. لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ایک یہ ایونٹ آ رہا ہے, اور نہ ہی کوئی ارکریزی کرتا ہے کہ جاننے کی کوشش کرے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. اس ایونٹ سے ایک ستارہ مکس کرتے ہیں اور ستارہ مکس کر کے وہ پیش گوئی کر دیتے ہیں. اس قسم کی پیش گوئیاں میں نہیں کرتا. واللہ عالم بالصواب. سر پھر یہ جو آپ نے یہ پیشن گوئی کی کہ 3 لوگ آئیں گے, وہ 3 جہاز اتریں گے, تو اس پیشن گوئی میں اور یہ جو اور لوگ پیشن گوئی کرتے پھر کیا فرق رہنا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ میں نے وہ آپ سے پوچھا کہ کیا ٹرمپ کا جہاز اترے گا. تو میں نے اس کو سوال کا جواب دیا نا. اوکے. کہ وہ بنی گالہ کیوں نہیں جاتے. اچھا یہ ریزن تھی. اوکے. یس, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں زمان پارک میں سیف ہوں, تو اس لیے نجومی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم زمان پارک سے زیادہ سیف ہیں. لیکن وہ حقیقت بات ہے, پھر جہاز بھی اتر گئے وہاں پر. نہیں, میرا مطلب جو بات حقیقت پر مبنی ہے میں تو وہ کروں گا. ایسے بات برائے بات کرنے کا اور بغیر کسی کام کے میں نے آج تک کریڈٹ نہیں لیا, یہ تو آپ کو پتہ ہے میرے سننے والوں کو. جی اچھا سر, کوئی ایسا ہاتھ آپ نے دیکھا ہو, میں پھر آپ سے پوچھوں گا, شاید یہ راز ہو, جو بہت ہی پیارا ہاتھ ہو, جو آپ کہیں کہ یار یہ پرفیکٹ ہاتھ ہے, یا ایک پرفیکٹ ہاتھ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ حضرت, تلاش جستجو کے سفر میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا, وہ نہ تو کسی سے متاثر ہوتے ہیں. اس بات کو تکبر نہ سمجھا جائے, فخر سمجھا جائے, کیونکہ میں نے لفظ تلاش جستجو کا استعمال کیا ہے. تلاش جستجو کے مسافر جہاں بھی متاثر ہوئے وہاں رک گئے. میں ابھی اپنے سفر پر رواں دواں ہوں, اس لیے کسی بھی ہاتھ سے ابھی تک متاثر نہیں ہوا. واللہ عالم بالصواب. اچھا, ابھی تک آپ کو کوئی ایسا ہاتھ ملا نہیں جس سے متاثر ہوں, لیکن آپ نے تو
پاکستان چلانے والوں کے ہاتھ دیکھے ہیں جی، ایک کے نہیں بے شمار کے. تو پھر آپ نے کن سے متاثر ہونا ہے؟ وہ کون سا ہاتھ ہوگا؟ میرا اپنا تلاش جستجو کا سفر جاری ہے. اس تلاش جستجو کے سفر نے ہی مجھے یہاں سے لا کر وہاں امر کر کے بنا کے رکھ دیا. تو اگر میں کہیں متاثر ہو کر بیٹھ گیا تو یہ سفر کہیں کھوٹا نہ پڑ جائے. واللہ علم بالصواب. سر سننے میں آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی گنجا ہونا، کہتے ہیں اس کے نصیب بڑے اچھے ہیں، تو ایسی بات کوئی ٹھیک ہے سر؟ اچھا، اس طرح سے ہے. میں نے جن کے اتنے بڑے بال بڑے ہوتے ہیں ان کو سڑکوں پہ مانگتے دیکھا ہے، تو میں کس طرح سے مان جاؤں؟ نہیں، مگر گنجے کے نصیب اچھے ہوتے ہیں کہتے ہیں. اگر اتنے بڑے بالوں والے سڑک پر مانگتے پھرتے ہیں تو پھر گنجے کے نصیب اچھے ہونے چاہیے. اچھا چلے پھر ہنٹ ہوتے ہیں. سر آپ نے نواز شریف صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا، پاکستان کے ہر بندے کا ہاتھ دیکھا. ہر گنجا پرائم منسٹر ہو جائے اس کو کاٹ دیجیے گا. سر یہ جب آپ نے میاں صاحب کا ہاتھ دیکھا تھا تو کیا وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ تب کروا لیا تھا انہوں نے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میاں صاحب کے ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے نہیں. اب تو جو ٹرانسپلانٹ کو بہت برا سمجھتے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب نے صبح ٹرانسپلانٹ کرا لیا ہے. تو ٹرانسپلانٹ میں تو ایسی کوئی چیز رکھی نہیں ہوتی جس سے مقدر جاگ جائے. ایک بات ہے، ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد ستارے گردش میں آئے تو ہیں میاں طارق جمیل صاحب کے بھی. یہ تو وہ تو بڑی دیر سے گردش میں آئے ہوئے تھے مولانا صاحب کے، کیونکہ مولانا صاحب کی ایک اپنی تربیت ہے، ایک سلسلہ ہے. تو چونکہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے مولانا، اور میرے بڑے محبوب قسم کے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مفکر ہیں، عالم ہیں، اور اس کے بعد خاص طور پر انہیں جتنا عبور حاصل ہے، سیلیوٹ یو سر. جی سر، بہت اعلیٰ سر. سر پھر میاں صاحب کا جب آپ نے پھر اس دعا میں جب ہاتھ دیکھا تب تک ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا؟ میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی دیکھا تھا. سر دونوں میں فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا، سیم تھے. جی ہاں. سر پھر کیا وجہ کہ جب بال لگوانے کے بعد میاں صاحب کے جو کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں بن پا رہے، بنے بھی تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے، اس کے بعد اور کوئی خاص چل نہیں پایا. اور کیا ابھی میں نے آپ کا سنا ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ جس میں آپ نے میاں صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کی سیاست اب جو ہے وہ بس اسی طریقے سے. آپ نے پورا جملہ نہیں سنا. پورا جملہ اس طرح سے میں نے بولا تھا کہ میاں صاحب تمام ویلاگر جتنے بھی اور پوڈ کاسٹ ہو رہے تھے کہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو وہ جملہ سیم میں بول دیتا ہوں کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو پھولوں کی پتیاں نشاور کی جائیں گے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. وہ تشریف لائے، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور ہوئیں، بڑے بڑے جلسوں سے بھی خطاب کیا. اور اس کے بعد یار ویلاگر جو ہے نا مجھے ٹائٹ بہت کر کے رکھتے ہیں. آ گئے بھائی، ابھی تو میاں صاحب گئے ہی نہیں. میں نے کہا بابا، اس پورے جملے کا مطلب تھا کہ واپس چلے جائیں گے، کہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اب آپ کی اس بات پر بھی آ جاتے ہیں ٹھہرو، صبر کرو، چلے جائیں گے. اب وہ چلے بھی گئے. سر آپ نے صدر زرداری صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہوگا، کیا ان کے ہاتھ میں بیٹے کا وزیر اعظم بننا لکھا ہوا؟ اچھا، اس کے ہاتھ میں بیٹے کا وزیر اعظم؟ اس کا مطلب ہے بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا، تو بہادر شاہ ظفر کے باپ کے ہاتھ میں لکھا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے پوری مغلیہ سلطنت کا تختہ الٹوا کے رکھ دے گا اور ستیہ ناش مار دے گا. ایسی بات نہیں ہے. بلاول اپنے نصیب لے کر پیدا ہوا، اور آصف علی زرداری کے اپنے نصیب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو بہت بڑی وراثت تھی وہ بے نظیر کے سر پہ رکھی ہوئی حاکم علی زرداری کے خاندان میں آئی، اور پھر آصف علی زرداری نے بہت اچھے طریقے سے اس وراثت کو آگے لے کے گئے، اور اپنی وراثت جو تھی ذوالفقار علی بھٹو کی اپنے خاندان کے حوالے سے زیرو ہو گئی. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ آج ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ اپنے دادا کی وراثت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لے سکے، لیکن ان کے نواسے نواسیاں ہر چیز کے مالک بن کے بیٹھے ہیں. یہ ان کے نصیب ہیں اور ان کے نصیب سے کوئی نہیں لڑ سکتا. واللہ عالم بالصواب. سر آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا؟ ان کے بارے میں تو ٹخا ٹخ جب سے وہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں. پہلے ان کی جہانگیر ترین کے ساتھ تھی تو میں کہتا تھا جہانگیر ترین صاحب آن دا ریکارڈ ہے جی یہ بات، میں ایسے ہی ماضی کی باتیں بات برائے بات نہیں کرتا.
کہ یہ بندہ آپ کو خجل بہت کرے گا. کیا خجل. پھر اس کے بعد بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جن کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ 100 سال چلتے رہے. یہ یوں کر کے ڈنگ مارتے ہیں, پورے جسم میں زہر اتار دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. پتہ اس وقت لگتا ہے یا تو بندہ پھڑک جاتا ہے یا پھڑک رہا ہوتا ہے کہ زہر اس نے ڈالا. سر یہ تو آپ عمران خان صاحب کو بہت بڑا ایک الارمنگ آپ میرا نوٹ. جی میں نے اسی نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں جو میں پہلے نوٹ دیتا رہا ہوں. میں نے کوئی نیا نوٹ نہیں دیا. یہ سر میرے تو جو 2-4 فالوورز ہیں جاننے والے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب کو بتایا جائے کہ ان کے لیے ان کا چیئرمین ریڈی ہو رہا ہے. ویسے میری بھی یہ پرسیپشن تھی, میں نے بھی سوچا بات میں آپ کی بہت وزن ہے کہ مجھے آنے والے وقتوں میں چیئرمین نظر آ رہے تھے وہ, لیکن ایک دم پھر پتہ نہیں کیا ہوا. تو کہ زین قریشی کے ہاتھ میں بھی باپ والی لکیریں ہیں پھر. اچھا اس طرح سے ہے کہ یہ تھوڑا سا متنازع معاملہ ہے زین قریشی کا. اس پر ہم نہ بات کریں تو بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مخالف گروپ میں گئے. یہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. اب کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا جو مخالف گروپ میں گئے. تو چونکہ دل دماغ کی ایک لکیر والوں کا اپنا ایک چلنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, تو اب زین کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ بنتا نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا سر, آپ نے بے شمار لوگوں کے ہاتھ دیکھے, تو ہماری جو سابقہ خاتون اول تھیں ان کا ہاتھ دیکھنے کا موقع ملا؟ جی میرے پاس تشریف لائی تھی باقاعدگی سے, اور انہیں بشریٰ بی بی آپ کو تو اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں نے آپ کو یقین دلوایا تھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بننے جا رہے ہیں, اور یہ بھی آپ کو پورا یقین دلوایا تھا کہ میں یہ پیش گوئی نہیں کروں گا. اب اس پیش گوئی کا سب سے بڑا فائدہ بشریٰ بی بی کو یہ ہوا کہ میں پیچھے سے ایک کنگ میکر کی اپنا بیانیہ لے کر آ رہا تھا. میں نے کنگ میکر کے بیانیے کو ہی آگے لے کے جانا تھا. میں خاموش رہا الیکشن میں کسی نے پریڈکشن نہیں کی. ایک سکرپٹڈ سا نجومی لا کے بٹھایا گیا, اس نے پیش گوئیاں کیں, اور پھر وہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتی تھیں کہ میں نے خان صاحب کو پرائم منسٹر بنایا. اس کے بعد میں ٹیلی ویژن پہ آیا ہوں, صرف یہ کہا کہ جادو ٹونے سے کوئی پرائم منسٹر نہیں بنتا. اور بشریٰ بی بی آپ سے تو باقاعدگی سے یہ میرا مکالمہ ہوا تھا کہ یہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں. آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے. واللہ عالم بالصواب. سر یہ تو ویسے ایک بریکنگ نیوز ہے بہت زیادہ مجھے, کیونکہ ہمارے لیے نا سب سے بڑا کویسچن یہ تھا خان صاحب کی جتنی زندگی ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے, اور بشریٰ بی بی کی جتنی بھی کریڈیبلٹی ہے, یعنی کہ وہ تو پھر سارا آپ نے کہیں, آپ معذرت کے ساتھ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ وہ جنرل فیض کے وہ تو نہیں جو بشریٰ بی بی کے پاس رکھوائے ہوئے تھے انہوں نے. جنرل فیض سے بھی میرا ایک ذاتی تعلق تو نہیں تھا. خیر میں جنرل فیض سے بھی سن 2018 میں ملا نہیں, بلکہ مجھے کہا گیا کہ جناب جنرل فیض صاحب ملنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا حاضر ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, ہر بندے کے اپنے نصیب ہیں. میں نے 3 سال 7 ماہ, پیر جو ہوتے ہیں نا, پیر اندر سے دل سے بڑے ہولے ہوتے ہیں, تو میں نے اس لیے انہیں چھیڑا نہیں ہے. اس لیے نہیں چھیڑا کہ ان کی بادشاہت بنی گالہ میں چل رہی ہے, تو چلنے دیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, یہ ان کے نصیب ہیں. میرے پاس تشریف لائی تھی تو میرا جو علم و فن کہتا ہے میں نے بیان کر دیا. میں اپنے علم و فن کے حوالے سے سرخرو ہونا چاہ رہا ہوں, نہ کہ میرا یہ ہے کہ ان کے میں نے کوئی نصیب تو نہیں بنا دینے تھے. لیکن خان صاحب کے نصیب تو نہیں بنا دینے تھے. نصیبوں کی بات نہیں, انہوں نے آپ کی بتائی ہوئی بات پہ اتنا بڑا امیج بلڈ کیا اس پاکستان میں, اور لوگ اب آپ دیکھ لو اس ٹائم پہ اگر پاکستان کے آپ اگر ہاٹ ٹاپکس دیکھیں تو اس میں بشریٰ بی بی ہیں, اور ان کی صرف ایک کارکردگی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ وزیر اعظم بننے والے ہیں. تو اگر کیونکہ میرا تھوڑا سا ٹاپک ہے یہ, اگر آپ کو شاید کبھی زندگی میں سوشل میڈیا دیکھنے کا موقع ملے, تو مجھے تو اس بات پہ میں نے کافی زیادہ بات کی کہ اگر بشریٰ بی بی نے جو بتایا کہ خان صاحب وزیر اعظم بنے گے, تو میں تو اس کا کریڈٹ دیتا رہا بڑے اور لوگوں کو,
ہم تو وہ ایک ہمارے ڈی ڈی ہیں, ہمارے نہیں جنرل فیض کے جو رکھوائے ہوئے تھے, انہوں نے بشرا بی بی کو جو پیغام دیتے تھے, ہم تو سارا کریڈٹ ان کو دیتے رہے. لیکن آج مجھے اس بات پہ یقین ہے, کیونکہ آبویسلی آپ اتنا بڑا نام ہے پاکستان میں. میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کوئی بسترے میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا کہ بشرا بی بی میرے پاس تشریف لائیں, اور باقاعدگی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے اور میں پیش گوئی نہیں کروں گا. تو یہ کیا آپ کو اپنے سوشل میڈیا یا اپنے میڈیم پر اتنا یقین نہیں ہے کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں؟ اگر آپ کو لوگ سنتے ہیں تو کیا لوگ یا یہ کلپ جو ہے بشرا بی بی تک نہیں جائے گا؟ 100%. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کلپ خان صاحب تک نہیں جائے گا؟ ارے بابا سوشل میڈیا کا دور ہے, کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تک نہیں آگے چلتے ہیں. سر میں جب وہ خاتون اول بنی, خاتون اول بننے کے بعد ان کے بچوں میں سے بھی ایک بچے نے شادی کرنی تھی, تو میرے پاس بھیجا گیا کہ پوچھو کہ یہ شادی چل جائے گی اب؟ میں نے کہا چل جائے گی, اور وہ شادی چل رہی ہے, اور اس طرح سے چل رہی ہے جس طرح سے چلنے کا حق ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. سر خان صاحب کی جو یہ والی شادی ہے چلے گی؟ بشرا بی بی اب کے یہ وفا کریں گی اس بار؟ تمام یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے کیا کہتے تھے مجھے ان سے پتہ نہیں, لیکن میں تو وہ بات کرتا ہوں جو پہلے کرتا ہوں, آخری دم تک وہ کرتا ہوں. اگر غلط ہو جائے تو سوری کر لیتا ہوں. بشرا بی بی ان سے وفا کریں گی, پہلے دن سے میرا یہ ایک چل رہا ہے. لیکن سر میں خطا معذرت کے ساتھ میں ابھی جا رہا ہوں ایک اڈیالہ میں ایک پوڈ کاسٹ کرنے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ, ان کے جو اڈیالہ کے ہیں, تو میں تو یہ کلپ ان کو کہوں گا خان صاحب کو ایک دفعہ اپنے فون میں دکھا دیں کہ یہ پرائم منسٹر بننے کی پیشن گوئی آپ کی طرف سے آئی تھی, ان کی طرف سے نہیں آئی. یہ بھی میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کیمرے پہ. اچھا خان صاحب, آپ تو ناراض ہو جائیں گے. خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ منیر بلوچ اور ان کے جو آج کل آپ کے ایک مخالف ہیں, انہوں نے میری پوری کہانی آپ کو سنائی تھی کہ یہ جو میں نے پیش گوئیاں نہیں کی گئیں, میرے لیے ایک پنجرہ تیار کروایا گیا تھا تاکہ اسے بند کیا جا سکے. تو یہ خان صاحب کہانی تو آپ تک بھی پہنچ چکی ہے, اور جس بندے نے کہانی سنائی دوسرے بندے نے باقاعدگی سے مجھے بتائی, تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کہانی آپ تک پہنچ چکی ہے. اور میری چونکہ ملاقات کو اس وقت آپ سے بڑا کافی عرصہ بیت چکا تھا, اس کے بعد اتفاق نہیں ہوا آپ سے ملنے کا. واللہ عالم بالصواب. اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ, اور بھی مزہ آئے گا. پتہ نہیں یہ سوال آپ سے کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا, لیکن آپ ایک اہل نالج رکھنے والے آپ آدمی ہیں, اور پامسٹ آپ ہیں, آپ لکیریں دیکھ کے لوگوں کی قسمت کا حال بتا دیتے ہیں. سر یہ جادو ٹونے پہ بلیو ہے آپ کو؟ میرا جادو ٹونے پہ بالکل ایک ٹکے کا بلیو نہیں ہے. ہاں, بحیثیت مسلم میں جادو ٹونے پر بلیو کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں نا, اور میں اس پر پورا ایمان رکھتا ہوں کہ آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی جادو ہوا, لیکن اس بات پر بھی پورا یقین رکھتا ہوں کہ سورہ والناس آئی اور پھر اس کے بعد وہ جادو ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جادو جو ہے, جب اس پوری میں تحریر کو پڑھتا ہوں تو وہ لائق غلطی ہوتا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب تک کرتے رہیں تو غلطی ہوتی ہے, جب اسے ختم کر دیں تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے غلطی وجود نہیں رکھتی. میں جو پہلا جملہ بول کے گیا ہوں کہ میں نہیں مانتا, تو وہ اس وجہ سے بول کے گیا ہوں کہ میں نہیں مانتا. جس طرح سے غلطی وجود نہیں رکھتی, اس طرح سے پھر جادو ٹونا کہاں سے وجود رکھتا ہے؟ میں تو بحیثیت مسلمان صرف ایک اس لائن کو پڑھنے کے بعد جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہوں, ادروائز رکھتا ہی نہیں. لیکن سر دیکھیں نا, دوسری طرف معذرت کے ساتھ میں نے پھر کہ آپ چھوٹا سمجھ کے معاف کیجیے گا, آپ نے سر آپ کے اوپر پھر ہمارا ایک کتارسس بھی ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا اس بات کا کہ آپ نے خان صاحب کے بارے میں بتایا, آپ نے ایک عورت کو ہم پہ مسلط کروا دیا. آپ چاہتے یہ بات پبلکلی تب بتاتے, وہ ہمارے مسلط نہ ہوتی, تو سر یہ تو قصوروار آپ ہوئے پھر. اچھا, اس طرح سے ہے کہ میرے پاس ملک کی بڑی اہم شخصیات تشریف لاتی ہیں. اب اس بات کا پورا مجھے ادراک ہو گیا تھا. مثال کے طور پر ایک فون کال آتی ہے
جی میرا نام عثمان بزدار ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی تشریف لائیں. میرے آفس آئے, میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ میں چیف منسٹر پنجاب بن جاؤں گا. تو میرے کان سرخ ہو گئے. میں نے یوں کر کے بزدار کی طرف دیکھا, پھر ان کے ہینڈ پرنٹ دیکھے. پھر درمیان میں ایک سوال میں نے کیا کہ بزدار صاحب, وہ چیف سیکرٹری سندھ ہیں, میرے دوست ہیں, تو میرا ایک چھوٹا سا کام تھا. تو میں نے کہا سر یہ ایک چھوٹا سا کام ہے, کر دیں. تو انہوں نے 2 لوگوں کو بلایا, تو وہ دونوں ہی بزدار تھے. ایک کا نام دلدار تھا, ایک کوئی اور تھا. اسی طرح سے گریڈ 18 کے تھے وہ. تو عثمان بزدار صاحب کہنے لگے ہاں جی وہ میرے کزن ہیں اور میرے بھائی ہیں. انہوں نے بھی بعد میں جب یہ پوڈ کاسٹ گیا نا جی, بات گئی, تو انہوں نے بھی اپنی ٹکا کے پوسٹیں لگائیں پھر. اچھا, عثمان بزدار صاحب کے جب میں نے ہینڈ پرنٹ دیکھے تو اس پر راجا یوگ بنا ہوا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ سی ایم کے سر پر سینگ نہیں ہوتے, ہاتھ پر راجا یوگ بنے ہوتے ہیں. آپ کے ہاتھ پر راجا یوگ ہے اور آپ چیف منسٹر بن جائیں گے, واللہ عالم بالصواب. کیا بات ہے سر, یعنی کہ یہ بھی آپ نے پہلے انہیں بتا دیا تھا. سر یہ جو راجا یوگ ہوتا ہے یہ کسی بندے کو پتہ لگنا ہو تو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ اچھا, وہ میرے والیم پڑھے, اس میں باقاعدگی سے 32 راجا یوگ اور کچھ ہاف راجا یوگ ہیں, ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. 1975 سے جب میں لاہور آیا تو انتہائی غربت کے عالم میں جب میں لاہور سے بورے والا سے لاہور آیا تو یہاں مجھے صبر اور شکر کرنا جو ہے نا آ گیا تھا. اور اس سے پہلے بورے والا میں بچپن نے سکھا دیا تھا کہ صبر اور شکر کیا ہوتا ہے. سر مریم نواز کا ہاتھ دیکھنے کا موقع ملا آپ کو؟ اچھا جی, مریم نواز صاحب کے ہاتھ میں یوں کر کے یہ ایک لکیر پائی جاتی ہے, یہ فاصلہ دیکھ رہے ہیں؟ اوکے. یہ فاصلہ, یہ بڑا فاصلہ بنیادی طور پر کسی بھی عورت یا مرد کے ہاتھ پر ہو تو زبردست کراؤڈ پولر ہونے کی علامت ہے. اور یہ والی پور جو ہے یہ لمبی ہے اور باریک ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پر بھی تھی. یہ لمبی اور باریک پور جو ہے یہ پاور آف سپیک اینڈ سپیچ کے ماسٹر ہونے کا پتہ دیتی ہے. اور یہ اس کے بعد ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے, انتہائی غیر معمولی جوش و جذبے کے ساتھ جو آگے بڑھنے کا پتہ دیتی ہے. وہ اپنا گول بناتی ہیں, پھر اس کے بعد راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کس طرح سے دور کرنا ہے اس کے 1000 حل نکال لیتی ہیں اور اپنی منزل تک پہنچے بغیر دم نہیں لیتی, واللہ عالم بالصواب. سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا مریم نواز کو ہم پاکستان کا وزیر اعظم دیکھتے ہیں, کیا پاکستان کی دوسری خاتون وزیر اعظم کا ٹائٹل ان کو مل سکتا ہے؟ دعا گو. چانسز ویسے اس کے ہیں کوئی؟ دعا گو. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ ویسے وہ آئے, اگر آپ دعا دے رہے ہیں تو اس کے لیے. سر اگر میں آپ سے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پوچھوں, ایک نام لوں اور آپ سے مشورہ پوچھوں, کیونکہ ایک تو میرا کتھارسس اب ہو گیا آپ سے کہ آپ نے اگر ہمیں بتا دیا ہوتا نا کہ یار یہ خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے والا مشورہ میں نے دیا, تو خدا کی قسم میں کوئی یہ پوسٹ بنا کے نا میں کوئی 10-20 ہزار کا بوسٹ لگا کے خان صاحب کو دکھا دیتا. اچھا, یہ بات یہ ہے کہ میں نے بشرا بی بی کو بتایا, خان صاحب کو تو 1996 میں کہا کنگ میکر, اور کنگ میکر کہنے کے بعد جب میرا یہ بیانیہ ہے سارے نجومی پامسٹروں نے اڈاپٹ کر لیا تو پھر مجھے اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنا مشکل ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے بشرا بی بی سے کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا, وہ بن رہے ہیں. اور مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کیونکہ میں نیولاز پر کام کر رہا تھا کہ وہ کنگ میکر سے کنگ بننے جا رہے ہیں, اور میں نے تو باقاعدگی سے ان کے کنگ میکر کی معافی مانگی اور اس کے نتیجے میں نیولاز لایا. یہ دیکھیں نا میرے ساتھ تو اس طرح سے ہوا کہ یوں کر کے کسی نے دھکا دیا, وہ بچہ پہلے گرا ہوا تھا جو باہر لے کے آیا ہے, تو لوگوں نے کہا واہ جی واہ, واہ جی واہ, کمال ہو گیا. تو وہ کہنا تو اسے میں نے دھکا کنے دیتا سی. میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ میں اس پروفیشن میں بحالت مجبوری آیا, اور میرے مالک نے کتنا کرم کیا کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک 2023 میں لانچ ہو گئے, اور قدرت نے مجھے امر کر دیے. آمین ثم آمین, اللہم آمین. میں اپنے مالک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے,
والعالم بالصواب. سر بہت بہت مبارک ہو سر آپ کو, اور آڈینس کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں, اس علم کو آگے پہنچائیں جو آپ کا یہ ہے. میں آپ سے کوشش کروں گا آپ سے ان کا لنک لینے کے لیے اور اس کو اٹیچ کروں. اس کے بعد سر میں کنکلوژن کی طرف جاتا ہوں. سر ہمارے پاکستان میں ہماری ایک بڑی خاص شخصیت ہیں, کیونکہ سپہ سالار ہیں ہمارے اس ملک کے, آپ کو موقع ملا ان کا ہاتھ دیکھنے کا. سر ان کے بارے میں بتائیں گے کیسا وہ ایکسپیرینس تھا؟ صرف ایکسپیرینس نہیں بلکہ مجھے تو ہمارے ایک دوست ہیں کرنل, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کسی شخصیت سے ملوانا ہے تو ہمارے دوست ہی ہیں, تو اسلام آباد آنے کا کیا پروگرام ہے. میں نے کہا جس دن کہو گے آ جاؤں گا. اسلام آباد بھی میرا بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہے. میں اسلام آباد گیا تو پنڈی گئے, اسی صاحب کے گھر, کرنل صاحب کے. وہاں ایک صاحب تشریف لائے, بلیک مینٹ, بلیک اور تھوڑا سا ہلکے درمیان میں چیک بنے ہوئے تھے وائٹ کے, بڑی خوبصورت ٹائی لگائی ہوئی تھی, اینک لگی ہوئی, ہاتھ ملائے, بیٹھ گئے, ہینڈ پرنٹ لیے. اب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ صاحب کون ہے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد وہ میرا ایک طریقہ کار ہے کہ بولتا گیا کہ یہاں 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 ایسے, اور اب آپ جس عمر کے حصے میں ہیں یہاں آپ کو اصولی طور پر 3 اسٹار جرنیل ہونا چاہیے, اور آگے چل کر آپ 4 اسٹار جرنیل بن جائیں گے. تو جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ ملک صاحب میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, میں 3 اسٹار جرنیل ہوں, کور کمانڈر گوجرانوالہ بھی ہوں, لیکن میں 4 اسٹار نہیں بن سکتا. میں نے کہا سر میں نے یہ 5 جون آپ کی لکھی ہوئی ہے ڈیٹ, اور مجھے باجوہ صاحب کا بھی پتہ ہے, ان کے بھی میں ہاتھ دیکھ چکا ہوں کہ وہ کب ریٹائر ہو رہے ہیں. آپ کا بہت مہینوں کا فرق ہے, لیکن ان کے اور آپ کے ہاتھ دیکھنے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے, تو میں آپ کے ڈبل راجہ یوگ کے ساتھ جاؤں گا, آپ کی ڈیٹ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اس ڈیٹ کا بھی معاملہ طے ہوا. پھر 2 دن کا رہ گیا سلسلہ. اب 2 دن کے سلسلے میں یہ ہوا کہ باجوہ صاحب کی ایک اپنی ٹیم تھی. وہ ٹیم جب جناب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ باقاعدگی سے گفتگو کرنے کے لیے گئی, تو انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا ایک شخصیت نے کہ کیا باجوہ صاحب کو 1 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن مل جائے گی. تو میں نے انہیں کہا نہیں سر, انہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں اب ملے گی. ان کے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ ڈبل راجہ یوگ والے ہیں, اور وہی کمانڈ کریں گے. واللہ عالم بالصواب. سر اور وہ پھر ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب نکلے. جی وہ حافظ جناب. سر تو پھر وہ انہوں نے جب چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے تو پھر کبھی رابطہ کیا آپ سے؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ اس بات کو ذرا تھوڑا سا ہم اس طرح سے کریں گے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں وہ ساری کی ساری بڑی میرے لیے بڑی اہم شخصیات ہیں. خواہ وہ دکاندار ہے, خواہ چیف آف آرمی یا پرائم منسٹر, میں سب کا مشکور ہوں جو میرے پاس تشریف لاتے ہیں. لیکن یہ بازاری گفتگو ہے کہ لوگوں کے ناموں کو کیش کروایا جائے. جس طرح سے میں نے اپائنٹمنٹ کے بارے میں کہا کہ اگر میرے سے کسی نے اپائنٹمنٹ لینی ہو تو یہ بازاری کام ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہا جائے کہ جناب اگر میرے سے اپائنٹمنٹ لینی ہو تو میرا ٹیلی فون نمبر یہ ہے اور یہ طریقہ کار ہے. تو یہ میرے طریقہ کار میں شامل نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. لیکن سر وہ جو مارکیٹ بنی ہے نا, مجھے جب آپ کا مین انٹروڈکشن ملا نا, اور میں نے کہا نہیں بھائی اس بندے کے پاس میں نے لازمی جانا کسی بھی صورت میں. احتشام وہ سو کائنڈ کہ اس نے مجھے آپ تک پہنچا دی. مشکل تھا آپ تک آنا ویسے آنیسٹلی, ٹائم نہیں ملتا آپ سے. تو مجھے احتشام نے کہا بھائی انہوں نے عاصم منیر کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے, عمران خان کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے, نواز شریف کا دیکھا. میں کہا بھائی ملوا دے یار خدا کا واسطہ یار اس بندے سے. تو میں تو آپ کو دیکھیں یہ بارے آپ کے بارے میں میں نے پاکستان کے بے شمار جرنیلوں کے ہاتھ دیکھے ہیں. بیوروکریسی بے تحاشا تشریف لاتی ہیں, دیگر شعبہ ہے زندگی کے بے شمار پالیٹیشین تشریف لاتے ہیں. میں سب کا بہت مشکور ہوں. آپ مجھے عزت دیتے ہیں, عزت بخشتے ہیں, اس کے لیے میں 1 کروڑ بار آپ کا مشکور ہوں. سر بہت شکریہ سر. سر ہم اپنے سیکنڈ لاسٹ کویشچن کی طرف جائیں گے, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. سر
ابھی ہم بشرا بی بی کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. سر ایک بہت بڑی نا ریومر ہے مارکیٹ میں, اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی بچکانا بات لگے تو اس کے لیے معذرت, لیکن آپ صاحب علم ہیں, آپ سے علم لینا ضروری ہے. سر ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جادو ٹونے کے اندر بچے چلا دیے, کچھ اس طرح کر کے خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا. سر کیا اس میں کوئی صداقت لگتی ہے؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ اب چونکہ میرا تعلق واسطہ جو ہے یہاں تک ہے کہ میں نے انہیں ہاتھ دیکھا اور بتایا کہ پرائم منسٹر بنیں گے. یہ جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اس لیے اس پر کوئی بھی میں کمنٹس نہیں کروں گا. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے سر, ہم آخر میں آتے ہیں. سر مشورہ لیں گے آپ ایک ایک دو لائن میں. سر نواز شریف صاحب کے لیے کیا مشورہ؟ میاں صاحب اب بحیثیت کنگ میکر اس طرح سے پالیٹکس کرے جس طرح سے پالیٹکس کرنے کا حق ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے اپنی وراثت اور اپنی ولایت جو ہے محترمہ مریم نواز شریفہ کے ہاتھ پر رکھ دی ہے, تو اب بحیثیت کنگ میکر ہی زیادہ بہتر ہے, اور اسی طرح سے سروائیول کروائیں جس طرح سے سروائیول کرنے کا حق ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. سر عمران خان کے لیے کوئی مشورہ؟ اچھا خان صاحب اس طرح سے ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دو قدرتی چیزوں سے نوازا, ایک گریڈل آف وینس اور دوسری ماؤنٹ آف جوپیٹر سے آپ کی ہارٹ لائن نکلتی ہے. تو یہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر ہو تو وہ مرد و زن میں اتنا چاہا جاتا ہے جس کی انتہا نہیں. آپ بھی جب کرکٹ میں تھے تو اسٹیڈیم فیمیل سے بھرے ہوتے تھے. کرکٹ اب بھی ہوتی ہے, ٹیلی ویژن پر دیکھی جاتی ہے, اسٹیڈیم نہیں اس طرح سے بھرتے جس طرح سے فیمیل سے اسٹیڈیم بھرے جاتے تھے. آپ پالیٹکس میں آئے, وہاں بھی اسی طرح سے خواتین کا جوک در جوک آنا آپ کی قسمت میں لکھا تھا. آپ کے ہاتھوں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک اس سلسلے میں آپ پر مہربان ہے. پازیٹیو رہیے گا. واللہ عالم بالصواب. اور سر جاتے جاتے دو شخصیات اور رہ گئی ہیں سر, وہ مریم نواز کے لیے سر کیا آپ کا کوئی میسج؟ محترمہ مریم نواز شریف جو گول بناتی ہیں وہ کرنا جانتی ہیں, تو لہٰذا بعد از مشاورت اس قوم کے لیے, اس پبلک کے لیے اگر کوئی وہ گول بنائیں جو صرف پبلک کے لیے ہی ہوں تو کیا بات. اور سر آخر میں جاتے ہوئے سر عاصم منیر صاحب کے لیے سر کوئی آپ کا پیغام؟ اچھا سر کوئی کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں ہے, سلامت رہیے. سر میں تو دیکھیں ہم تو فین ہیں ان کے سر. ٹھیک ہے سر. تو میں میرے سے زیادہ کون فین ہو سکتا ہے جی؟ میں نے ان کو دعا دی ہے کہ سلامت رہیے. سر تھوڑا سا تو ہوتا ہے نا, مشکلات میں اتنی ہے سر, ہر ٹائم کیمپین ہو رہی ہے ان کے خلاف, ہر بندہ آ کے انٹرنیٹ پہ کوئی ان کے خلاف کر رہا ہے, کوئی حق میں کر رہا ہے. سر ہمارے جیسے پیار کرنے والے چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی پازیٹیو میسج مل جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں نا وہ بڑے دل گردے کے مالک ہیں اور بڑی مضبوط شخصیت کے مالک ہیں. وہ اتنے کمزور آدمی نہیں ہیں کہ جو اس سوشل میڈیا میں کی جانے والی کمپین کے نتیجے میں تھوڑا سا بھی اپنے سسٹم کو ادھر سے ادھر کر لیں گے. یہ بات یاد رکھیے. بڑی موٹیویٹڈ بات کی سر آپ نے. دیکھیں مجھے حوصلہ ملا. اور سر جاتے ہوئے میرا پیغام فرا گوگی سے ہے کہ آج وہ پاکستان نہیں تو ہم لکیریں شکیریں چینج کروانے کے اوپر نہ کوئی کریں گے. سر بڑا پیسہ لوٹ کے اچھا جی سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے اتنے مصروف وقت کے اندر سے, اور اپنے گھر پہ دعوت دینے کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس بلا لیا, اس سے زیادہ آنر کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو آپ سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں, کوئی ایسی چیز جو آپ کے بارے میں نہیں پتہ تھی تو وہ بھی آج مجھے پتہ چل گئی, اور میں کوشش کروں گا اور لوگوں کو بھی پتہ چلے. اور سر جہاں تک ایک بات ہے, ایک گلا رہے گا آپ سے سر, میرا دبا کے رہے گا سر, اگر آپ 2018 میں یہ والا رولا نہ ڈال دیتے نا کہ بشرا بی بی کی جگہ آپ مجھے بتا دیتے کہ خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے, میں نے بتایا بشرا کو, تو سر میں شادی نہ کرتا. گل یہ کہ تسی یوتھیا کو گالاں کھاؤ ہی کھاؤ. سر نہیں سر, وہ تو سر بڑا پیار ہے سر میرا. سر مجھے بھی پیار سے یوتھیا بلاتے ہیں سر, آپ کو پتہ سر میرا نام ڈالا ہوا سر انہوں نے, یوتھیا کہتے ہیں مجھے. تو سر بہت شکریہ سر. آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ پلیز کامنٹ کریں, شیئر کریں. بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے سر. تھینک یو سو مچ.